اگر کل صبح دنیا کو یہ خبر ملے کہ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم جونگ اون اچانک غائب ہو گیا ہے تو اس کے بعد دنیا کی سب سے خطرناک نیوکلیئر پاور کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ کیا کوئی سینئر ملٹری آفیسر یا پھر ایک ایسی عورت جو اکثر کیمرہ کے سامنے مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جس کے ایک اشارے پر عمارتیں اڑا دی جاتی ہیں؟ آفیشلز کو سزائے موت مل سکتی ہے اور پوری دنیا کو نیوکلیئر دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، اور اس عورت کا نام ہے کم یو جونگ۔ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کی چھوٹی بہن، ایک ایسی شخصیت جو سالوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر آج ایکسپرٹس کے مطابق نارتھ کوریا کی دوسری سب سے طاقتور شخصیت بن چکی ہے۔ کچھ لوگ انہیں نارتھ کوریا کی آئرن لیڈی کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں رجیم کا اصل ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں، اور کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر کل کم جونگ ان کو کچھ ہو گیا تو دنیا پہلی مرتبہ ایک فیمیل ڈائریکٹر کا سامنا کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کم یو جونگ ہے کون؟ اور کیسے ایک گمنام لڑکی دنیا کی سب سے پاورفل اور خوفناک عورت بن گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم نارتھ کوریا کی بند دیواروں کے پیچھے جھانک کر دیکھیں گے اور جانیں گے کم یو جونگ کی پوری کہانی۔ کم یو جونگ کی پیدائش 1987 سے 1989 کے درمیان پیونگ ینگ میں ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اصل ڈیٹ آف برتھ آج بھی پوری طرح کنفرم نہیں۔ نارتھ کوریا اتنا بینڈ ملک ہے کہ رولنگ فیملی کے بیسک ریکارڈز بھی دنیا سے چھپائے جاتے ہیں۔ جو بات کنفرم ہے وہ یہ کہ کم یو جونگ فارمر ڈائریکٹر کم جونگ il کی سب سے چھوٹی بیٹی اور کم جونگ ان کی سگی بہن ہے۔ ان کا بچپن کسی عام نارتھ کورین بچے کی طرح نہیں تھا۔ جب ملک کے لاکھوں لوگ غربت اور مشکل زندگی کا سامنا کر رہے تھے، تب کم فیملی کے بچے لگژری کمپاؤنڈز میں رہ رہے تھے۔ ان کے پاس ہر سہولت موجود تھی، پرائیویٹ ٹیچرز، سیکیورٹی گارڈز، لگژری فیسلٹیز اور دنیا سے پوری طرح الگ ایک زندگی۔ مگر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ نارتھ کورین عوام کو ان کے وجود تک کا پتہ نہیں تھا۔ کم فیملی کے بچوں کو میڈیا سے پوری طرح دور رکھا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کم یو جونگ کا وجود ہی نہیں، لیکن تقدیر ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ 1990 کے دور میں کم جونگ il نے ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے چند بچوں کو یورپ بھیج دیا۔ مقصد تھا بہتر تعلیم اور منزل تھی سوئٹزرلینڈ۔ یہاں کم یو جونگ اور کم جونگ ان دونوں فیک نیمز کے ساتھ اسکول میں داخل ہوئے۔ کلاس میٹس کے لیے وہ صرف عام کورین اسٹوڈنٹس تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے فیوچر رولرز ہیں۔ کم جونگ ان کا فیک نام پک ان تھا، جبکہ کم یو جونگ کو پک می یانگ کے نام سے رجسٹر کیا گیا۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، یعنی یہیں سے ان کا رشتہ اور مضبوط ہوا۔ ایک ایسا رشتہ جو آگے چل کر نارتھ کوریا کی سیاست کی بنیاد بننے والا تھا۔ لیکن ان کی زندگی اتنی عام نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر سیکیورٹی، انڈر کور باڈی گارڈز، گورنمنٹ ہینڈلرز، ہر وقت نگرانی، ہر وقت حفاظت۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری اسٹیٹ مشین ان دونوں بچوں کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہی ہو۔ کئی سال سوئٹزرلینڈ میں رہنے کے بعد کم یو جونگ واپس نارتھ کوریا لوٹ آئی، اور یہیں سے ان کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ نارتھ کوریا واپس آنے کے بعد کم یو جونگ نے کم il سنگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے کمپیوٹر سائنس کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ورکرز پارٹی میں کام شروع کر دیا۔ شروع میں ان کا رول چھوٹا سا تھا، میڈیا بھی ان کا نام مشکل سے لیتا تھا، لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی۔ وہ خاموشی سے پاور کے قریب آ رہی تھی۔ 2011 میں جب کم جونگ il کا انتقال ہوا تو دنیا کی نظریں نارتھ کوریا پر ٹک گئیں۔
اسی فنیرل میں پہلی مرتبہ کم یو جونگ کو دنیا نے دیکھا۔ وہ اپنے بھائی کم جونگ ان کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے ان پر توجہ نہیں دی، لیکن انٹیلیجنس ایکسپرٹس سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، یہ پاور سرکل میں داخل ہو چکی ہے اور اگلے کچھ سالوں میں اس کی طاقت حیرت انگیز حد تک بڑھنے والی ہے۔ کم جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد کم یو جونگ ہر جگہ نظر آنے لگی۔ ملٹری پریڈز، گورنمنٹ میٹنگز، آفیشل ٹورز، ہر جگہ۔ اکثر وہ اپنے بھائی کے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی۔ میڈیا نے انہیں صرف ایک اسسٹنٹ سمجھا، مگر ریالٹی بہت مختلف تھی۔ وہ ڈاکیومنٹس مینیج کر رہی تھی، میٹنگز کوآرڈینیٹ کر رہی تھی، سیکیورٹی ارینجمنٹس مانیٹر کرتی تھی، اور دھیرے دھیرے کم جونگ ان کی سب سے ٹرسٹڈ ایڈوائزر بن گئی۔ نارتھ کوریا جیسے میل ڈومینیٹڈ ملک میں کسی عورت کا اتنی تیزی سے اوپر آنا غیر معمولی بات تھی، لیکن کم یو جونگ کسی عام عورت کا نام نہیں تھا، وہ رولنگ بلڈ لائن کا حصہ تھی، اور اسی وجہ سے ان کے لیے دروازے کھل رہے تھے۔ 2014 میں کم یو جونگ کو ورکرز پارٹی کے پروپیگنڈا اینڈ ایجیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں اہم ذمہ داری دی گئی۔ یہ ڈپارٹمنٹ صرف میڈیا کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ پوری عوام کے ذہن کو شیپ دیتا ہے۔ نارتھ کوریا میں لوگ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، سب اسی مشین کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے کم یو جونگ اس مشین کی سب سے پاورفل شخصیت بن گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی امیج کو ایک مضبوط لیڈر کے طور پر پریزنٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہر تصویر، ہر سپیچ، ہر پبلک اپیرنس، سب کچھ کیئرفلی ڈیزائن کیا جاتا تھا۔ نارتھ کوریا کی پروپیگنڈا مشین اب ان کے کنٹرول میں تھی، اور یہیں سے ان کی اصل طاقت شروع ہوئی۔ 2018 ونٹر اولمپکس، ساؤتھ کوریا۔ پوری دنیا کی میڈیا ایک ہسٹورک مومنٹ کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر کم یو جونگ ساؤتھ کوریا پہنچ گئیں۔ 1953 کورین وار کے بعد پہلی مرتبہ رولنگ کم فیملی کا کوئی ممبر ساؤتھ کورین زمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ میڈیا حیران رہ گئی، ان کی مسکراہٹ ہیڈ لائن بن گئی، ان کی باڈی لینگویج ڈسکس ہونے لگی۔ انہوں نے ساؤتھ کورین لیڈرز سے ملاقات کی، ڈپلومیٹک میسیجز دیے، اور دنیا کو ایک سافٹ امیج دکھائی۔ مگر بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق یہ سب کیئرفلی پلانڈ اسٹریٹجی تھی۔ ایک پروپیگنڈا وکٹری، ایک ڈپلومیٹک آپریشن، ایک امیج کیمپین، اور کم یو جونگ اس کیمپین کی کمانڈر تھی۔ 2019 کے آخر میں امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان نیوکلیئر ٹاکس ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد کم یو جونگ کچھ عرصے کے لیے اسپاٹ لائٹ سے غائب ہو گئیں۔ کچھ اینالسٹس نے کہا کہ ان کی پاور کم ہو گئی ہے، کچھ نے کہا کہ انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ اصلی کم بیک ابھی باقی تھا۔ اپریل 2020 کم جونگ ان اچانک غائب ہو گئے۔ کئی ہفتوں تک وہ پبلک میں نظر ہی نہیں آئے۔ میڈیا رپورٹس، انٹیلیجنس لیکس، رومرز، ہر طرف ایک ہی سوال تھا، کیا کم جونگ ان مر چکے ہیں؟ اس دوران کم یو جونگ کے نام سے ایک سخت بیان سامنے آیا، اور دنیا کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ عورت لیڈرشپ سنبھال سکتی ہے۔ جب کم جونگ ان واپس نظر آئے تو کم یو جونگ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ اب کسی کو شک نہیں رہا تھا، وہ صرف بہن نہیں، پاور سینٹر کا حصہ تھی۔ نارتھ کوریا میں پاور حاصل کرنا آسان نہیں، یہاں غلطی کی قیمت بہت مہنگی ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق رجیم کے اندر کئی ہائی رینکنگ آفیشلز کو سخت سزائیں دی گئیں، اور کم یو جونگ کے نام اکثر ان فیصلوں کے ساتھ جڑا گیا۔ 2020 میں ان کے حکم پر ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے لائسان آفس کو بلاسٹ کر دیا گیا۔
یہ بلڈنگ دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ ایک ہی دھماکے میں وہ عمارت مٹی میں مل گئی اور دنیا کو ایک پیغام مل گیا، کم یو جونگ صرف بیان نہیں دیتی، وہ ایکشن بھی لیتی ہے۔ کم یو جونگ کا لہجہ دنیا کی سیاسی لیڈرز کے لیے بھی بہت سخت رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے لیڈرز کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے سٹیٹمنٹس اکثر انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں۔ جب وہ بولتی ہیں تو میڈیا دنیا بھر میں ان کے الفاظ کوٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں نارتھ کوریا کی ان آفیشیل اسپوکس پرسن بھی کہا جاتا ہے۔ آج بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کم یو جونگ نارتھ کوریا کی ڈی فیکٹو نمبر 2 لیڈر ہیں۔ وہ سپریم لیڈر کے قریب ترین افراد میں شامل ہیں۔ ان کی ایکسیس، ان کا انفلوئنس اور ان کی اتھارٹی سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کل کم جونگ ان کو کچھ ہو گیا تو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ کم یو جونگ ہوں گی، اور اگر ایسا ہوا تو دنیا پہلی مرتبہ نارتھ کوریا میں ایک فیمیل ڈائریکٹر دیکھے گی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا وہ اپنے بھائی سے زیادہ سخت ہوں گی یا پھر دنیا ایک نئی اسٹریٹجی دیکھے گی؟ اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ ایک وقت تھا جب کم یو جونگ کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ آج ان کا نام دنیا کے سب سے پاورفل سیاسی لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ مسکراتی کم ہیں، بولتی کم ہیں، لیکن جب بولتی ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے۔ اور شاید اسی لیے سوال یہ نہیں کہ کم یو جونگ کتنی طاقتور ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر کل نارتھ کوریا کی کرسی اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا دنیا اس دن کے لیے تیار ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کم یو جونگ واقعی دنیا کی سب سے خطرناک عورت ہے، یا میڈیا نے ان کی امیج کو حد سے زیادہ ڈرامیٹک بنا دیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔